السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 393، سورۃ القصص۔ آیتیں ہیں 60 سے لے کر 70 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف زندگی دنیا کا سامان اور اس کی رونق ہے۔ ہاں، اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت ہی بہتر اور دیر پا ہے۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟ یعنی کیا اس حقیقت سے بھی تم بے خبر ہو کہ یہ دنیا اور اس کی رونقیں عارضی بھی ہیں اور حقیر بھی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے اپنے پاس جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں وہ دائمی ہیں، عظیم ہیں۔ جیسے کہ حدیث شریف میں بھی امام مسلم نے اپنی کتاب میں درج کیے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ کی قسم، دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبو کر نکال لے۔ دیکھیں کہ سمندر کے مقابلے میں انگلی میں کتنا پانی ہوگا۔ أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ۔ تو کیا جس کے ساتھ ہم نے نیک وعدہ کیا ہے اس شخص کی طرح ہوگا جسے ہم نے دنیاوی منفعت دے رکھی ہے، پھر قیامت کے دن وہ گرفتار کر کے حاضر کیا جائے گا۔ ندائے توحید۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ جس دن پکارے گا انہیں، یعنی کون پکارے گا؟ اللہ۔ تو ان سے پوچھے گا کہ کہاں ہے میرے شریک جن کا تم زعم رکھتے تھے، تم گمان کرتے تھے؟ تو جواب وہ ہوں گے، قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون۔ کہیں گے وہ لوگ جن پر بات ثابت ہو چکی ہوگی کہ اے ہمارے رب، ہؤلاء الذین اغوینا، یہ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ دیکھیے، اغوینا، ہمیں گمراہ کیا، تو اغوینا ہم نے انہیں گمراہ کیا۔ کما غوینا، یا اغوینا نہیں ہے، کما غوینا، جس طرح ہم گمراہ ہوئے۔ تو غوی اور اغوی میں فرق کو ملحوظ رکھیں۔ تبرأنا الیک، تبرأ، ہم ان کی جانب سے تیری طرف بیزاری کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ تو ہماری عبادت کرنے والے نہیں تھے۔ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ۔ ان سے کہا جائے گا کہ بلاؤ تمہارے شریک، تو وہ بلائیں گے تو وہ جواب تک نہ دے سکیں گے، اور اب دونوں ہی سارے کے سارے عذاب کو دیکھ لیں گے، کاش کے ہدایت پاتے۔
اب ندائے رسالت، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اب جس دن پکارے گا انہیں کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا. اب ساری خبریں ان سے غائب ہو جائیں گی. تو سنیے، فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ. عمیت یعنی کیا؟ علیہم الانباء، جواب تک نہیں دے سکیں گے، یعنی خبریں ان سے غائب ہو جائیں گی اس دن. تو ایسے چپ ہو جائیں گے کہ ایک دوسرے سے سوال ہی نہیں کر سکیں گے. فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. جو کوئی توبہ کرے، ایمان اور عمل صالح کو اپنائے تو یقیناً وہ نجات پانے والوں میں سے ہوگا. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور چنتا بھی ہے جسے چاہتا ہے. وہ قادر مطلق ہے. ما کان لهم الخیارہ، ان کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے. پاک ہے اللہ، بہت ہی بلند ہے اس بات سے، ان لوگوں سے، ان چیزوں سے جسے یہ شریک کرتے ہیں. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. تیرا رب اچھی طرح جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں. مطلب جو چھپائے ہوئے ہیں اور جو انہوں نے اظہار کیا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے اللہ. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، لا الہ الا ہو. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. وہی معبود برحق ہے کون؟ اللہ. اسی کی تعریفیں ہیں. اولا سے مراد دنیا، آخرت سے مراد آخرت، دنیا و آخرت میں. اور حکم، فرمان روائی بھی، حکومت بھی اسی کی ہے، اور اسی کی طرف تم سارے کے سارے لوٹائے جاؤ گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.